لاہور میں پاکستان کے ممتاز قانون کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ان کے دفتر میں موجود ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ بار کے سینئر ممبر ہیں آپ، پاکستان بار کونسل کے سینئر ممبر ہیں آپ، سپریم کورٹ بار کونسل کے سینئر ممبر ہیں آپ، اعلیٰ تعلیمی یافتہ تجربے کار پروفیشنل تجربے کار ممتاز قانون دان سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں آپ، جناب چودھری محمد یونس ہیں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا چلیں؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے۔ سر آپ کس پاکستان کے کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں صوبہ پنجاب سے میرا تعلق ہے جی، بائی برتھ میں لاہور سے ہوں اور آلموسٹ 24-25 سال ہو گئے مجھے اس وکالت کے پیشے سے منسلک۔ سر آپ کو شعبہ قانون میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ میرے سینئر اور میرے جو ٹیچر ہیں، میرے استاد ہیں چودھری حمید الدین مرحوم صاحب، وہ چیمبر یہ انہی کا ہے جی، اور ان کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ شعبہ جوائن کیا اور الحمدللہ 99 سے آن ورڈ میں اسی فیلڈ میں ہوں، سول سائڈ پہ کرتا ہوں پریکٹس اور باقی آپ کے سامنے بعد میں آئیں گے۔ کیریئر کے زمن میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ سب سے پہلے تو رہنمائی جی میری فرمائی میں بتا رہا ہوں، چودھری حمید الدین صاحب مرحوم جو ہیں وہ سول لا کے بڑے پرومیننٹ لائر تھے اور بکس کی جہاں تک دیکھیں آپ، اگر دیکھیں گے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 1979 والا، وہ ان کی کتاب بھی انہوں نے لکھی تھی اور وہ اتنی مطلب زیادہ وہ اس کی پبلسٹی ہوئی کہ میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کے کسی بھی بینچ میں وہ کتاب نہ ہو۔ سر ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر جی سپریم کورٹ تک کا سفر کیسے محسوس کرتے ہیں؟ اگر میں وہ اس کو ذرا تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں، ریورس کروں، تو مجھے یہی لگتا ہے کل کی بات ہے کہ میں نے 99 سے آن ورڈ ماشاءاللہ 24-25 سال ہو گئے ہیں اور بات آپ کی بڑی صحیح ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ 1-2 دن کی بات ہے۔ الحمدللہ سول کورٹ سے شروع کی ہے اور پریکٹس ساری میری کیونکہ سول سائڈ پہ ہے، تو اب تک میری سارا جو نا سول کورٹ، سیشن کورٹ، بینکنگ، ساتھ ساتھ تھوڑا بہت فوجداری بیلوں کی حد تک کرتا رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ پھر کیونکہ چوئی صاحب کا یہ چیمبر تھا، وراثت میں سمجھ لیں کہ ہمیں وہ کیسز وغیرہ اس طرح کے ان کے ملے ہیں، سیٹلمنٹ کے ہو گئے، سروس میٹر کے ہو گئے، تو وہ پر اسی فیلڈ میں ہم۔ سر آپ کے پاس سب سے زیادہ کیسز کے مقدمات کیا ہوتے ہیں؟ پراپرٹی سے ریلیٹڈ زیادہ ہیں، باقی فیملی بھی چلتے ہیں، ریڈ بھی چلتے ہیں، وہ بھی ہوتا تو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہی ہے نا، تو پیورلی دیکھ لیں سول سائڈ پہ میں نے کی ہے پریکٹس ساری جتنی بھی کی ہے۔ سر پاکستان کی عدالتوں میں عمومی طور پر مقدمات کی طوالت کے اسباب کیسے التوا کا شکار، کلائنٹ پریشان، وجہ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں اگر ہم ایک طرف تو دیکھیں ججز کی کمی ہے، سیکنڈ یہ ہے کہ اس میں لیٹیگیشن جو ہے نا کافی حد تک اگر آپ دیکھیں تو فرولس لیٹیگیشن بڑی ہے، تو اس کی وجہ سے اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ جب ایٹ ٹائم آف فائلنگ ہی اگر اسکروٹنی ہو کے اس کو ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک وہ کیسز جو بالکل چلنے کے مینٹینیبلی اسٹیج پہ اگر اس کو کر دیں تو میرا خیال ہے کافی حد تک یہ اس کی کمی ہو سکتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے سول لا جیسے عام پنجابی میں یا اردو میں ہم کہتے ہیں دیوانی کی ایک دیوانہ بنا دیتا ہے، کافی حد تک پچھلے دنوں میں کافی اس پہ امینڈمنٹ ہوئی ہیں، جس میں میرے موجودہ صدر شہزاد شوکت صاحب کا بڑا رول ہے۔ جو ہائی کورٹ کی کمیٹی بنی تھی اس میں انہوں نے بڑی امینڈمنٹ کی اور مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب آج کل سپریم کورٹ کے جج ہیں، سینئر، آلموسٹ نیکسٹ چیف جسٹس وہ آ جائیں گے اکتوبر میں، اور ان کا بڑا رول ہے ایز اے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا ہے اور الحمدللہ کافی امینڈمنٹ ہوئی ہے 2009 میں، 10 میں، سوری 19 اور 20 میں آ کے کافی ہوئی ہیں، اور اس کا یہ اب ثمرات آپ دیکھ لیں کہ اس کے ہونے کے بعد کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے۔ سی پی سی میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے، اب وہ جو ہوتی تھی کہ 2-2 سال یا 4-4 سال ایویڈنس ہی نہیں ہوتی تھی، ججز کو بھی اس پہ کافی پابند ہو گئے ہیں اور وہ موقع دے کے اس کو سپیڈ اپ کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ ایک کیس ہے اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے لمٹ کے اندر، یہ تو نہیں کہ سالہ سال وہ چلتے رہتے ہیں۔ سر پاکستان میں آئین پاکستان موجود، قانون موجود، عدالتوں کے جج صاحبان کے پاس قلم کی طاقت، جی سوال یہ ہے کہ پاکستان اور عدالتیں اس وقت تنقید کے نشانے پر ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب
اگر اس کا تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی ایک کو ہم قصوروار ٹھہرا دیں نا کہ لو جی عدلیہ کے جج کسی بھی سٹیج میں ہوں، سپریم کورٹ کے ہوں یا سول کورٹوں کو، تو غلط ہے. میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ایک تو ویکنسیز کم ہے، پاپولیشن کے حساب سے ہمارے اتنے ججز نہیں ہیں، ہر دفعہ اس میں کمی رہتی ہے، وہ سول کورٹ سے لے کے اپ ٹو سپریم کورٹ تک. اب آپ دیکھ لیں، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ نیچے ہر دفعہ کوئی 250 ہمارے ڈسٹرکٹ لاہور میں سول ججز 250 پونے 300 کی تعداد ہے، اور 18-19 ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہے. پاپولیشن لاہور کی دیکھ لیں اور لٹیگیشن دیکھ لیں ڈیلی بیس پہ کتنی ہو رہی ہے، اس حساب سے بہت کم ہے تعداد ججز کی. مین ویل آپ ادھر دیکھ لیں، ہائی کورٹ میں دیکھ لیں 60 کی اسٹرینتھ ہے، کبھی پوری نہیں ہوئی، اب بھی غالباً 12 یا 14 پوسٹیں خالی ہیں، کرتے نہیں، ہوتے نہیں کام. اسی طرح سپریم کورٹ دیکھ لیں 17 جج نہیں پورے. اب یہ کیسے ہوں گے؟ 17 کی جگہ میں کہہ رہا امینڈمنٹ کر کے 30 رکھ لیں آپ. لیکن یہ جو لٹیگیشن ہے، جو لوگ اتنے سالوں سے پینڈنسی ہے، کیس فائل ہو گیا سپریم کورٹ میں اور کوئی اس کو دیکھتا ہی نہیں، کوئی ہوتا ہی نہیں اس کا. ابھی بھی امینڈمنٹ ہوئی ہے پچھلے دور میں، کیئر ٹیکر میں ہوئی ہے کچھ تھوڑی، اس سے پہلے سوری جو ہماری پچھلی گورنمنٹ تھی، کہ اس کا وہ انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں 14 ڈیز کے اندر اندر جو ایمرجنسی والے میٹر ہیں، بیل میٹر ہیں اور جو اسٹے میٹر ہیں، ان کو کیا. جج صاحبان کی کمی پوری کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے یا ڈیفینیٹ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اس کو فرسٹ آف آل سب تو پہلے یہ کمی پوری کری جائے، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ججز کی کمی کے علاوہ بھی جو ہے اس کو بھی فوری طور پہ اس کو انہانس کرنا چاہیے. میں تو کہہ رہا 17 ہے، 17 کی جگہ 30 رکھ لیں. اور سب سے بڑی ہماری، جیسے میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، لاہور میں ریگولر بینچ کوئی رجسٹری نہیں آ رہی. یہ پچھلے ویک الیکشن والے دنوں میں آئی ہے. اگر ریگولر بینچ ادھر بیٹھ جائیں، اور پینڈنسی میری پچھلے دنوں ملاقات بھی ہوئی ہے، جتنی پرنسپل سیٹ پہ پینڈنسی ہے اتنی ہی پینڈنسی لاہور میں ہے. کیسے یہ ختم ہوگی؟ سر جیسے کہ آپ نے بینچ کی بات کی، چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی 5 رکنی 7 رکنی بینچ تشکیل دیے جاتے ہیں. سینئر جج صاحبان کو مسترد کرتے ہوئے جونیئر جج صاحبان کو آگے لایا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ سینئر جج صاحبان تشکیل جب دیا جاتا ہے بینچ، تو سینئر جج صاحبان کو مد نظر کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اس کے علاوہ یہ بینچ ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ اس میں 2-3 وجوہات ہیں. دیکھیں نا، ایک تو جو اس کی فکسیشن آف بینچ ہے، یہ تو دیکھیں چیف جسٹس اب تو بلکہ کمیٹی مان گئی نا، 3 سینئر موسٹ ججز جو ہے نا وہ بیٹھ کے بینچ کی تشکیل، بینچ کی نومینیشن کرتے ہیں. اب رہ گئی بات کہ جونیئر ججز، جونیئر کوئی نہیں ہوتا، سارے سپریم کورٹ کے ججز سینئر ہی ہوتے ہیں، سینیئرٹی وائز جونیئر سینئر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنے وہ جو کورس کی حد تک ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اب یہ ایک الگ بات ہے. ہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ دیکھیں اگر بینچ 1 ہے، چیف صاحب نے اپنے ساتھ 2 یا 3 ججز جو بٹھائے ہیں، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ساروں کی نمائندگی بھی ہو جائے نا، دیکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اپنے بہت ہی جو ان کے قریبی ہیں ان کو لگاتے ہیں، باقی تو قانون اور آئین کے مطابق جو بھی ججز ہوں گے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. سارے بینچ ایکول ہیں، ہمیں اس میں کوئی نہیں ہے. باقی یہ کہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ریگولر بینچ، جیسے کراچی میں اگر پینڈنسی بہت زیادہ ادھر ریگولر اگر رجسٹری میں ایک بینچ بیٹھ جائے، اسی طرح ہم لاہور پنجاب میں بیٹھ جائیں، تو کتنی لٹیگیشن آپ کی کم ہو جائے گی، ڈسپوزل ہوگی. اب ہو کیا رہا ہے، پچھلے دنوں چیف صاحب کے تھی میٹنگ، انہوں نے بتایا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ابھی تک تو یہ روک رہے ہیں کہ جتنی ہماری پینڈنسی ہے، اگر سپوز ایک مہینے میں ہم 20 کیسز یا 200 کیسز ڈسپوزل پہ ہوتے ہیں تو 250 کیس نئی فائلنگ ہو جاتی. تو ہماری یہی کوشش ہے کم از کم ہم یہ جو گیپ ہے نا اس کو کم کریں. سر آپ کے خیال میں جج صاحبان کے درمیان مخالفت چل رہی ہے، سیاست؟ نہیں کچھ نہیں، میں اس کو نہیں، نہ سیاست ہے نہ مخالفت ہے. ہر کوئی جج اپنے طور پہ آئے ہوئے ہیں اور کوئی دھڑا بندی ہے بھی نہیں ہے. اور الحمدللہ یہ 3-4 مہینے سے چلے، پہلے تو اتنا وارا نہیں تھا. کافی دفعہ میٹنگ ہوئی ہے، تمام جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ایون لاہور ہائی کورٹ کے ججز، سب سے میٹنگ ہوتی ہیں. کوئی دھڑا بندی نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ صرف افواہوں کی حد تک ہے، باقی کوئی نہیں. ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے، اور جج اپنی کورٹ کی حد تک وہ خود مختار ہے، جو مرضی فیصلہ کرے اس نے قانون اور آئین کے مطابق. ان کیس اگر کسی وجہ سے کوئی آپ کی بات جیسے دھڑا بندی یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ آگے رائٹ ہے اس کا، اپیل کا، آگے آپ چلے جاتے ہیں. سر حال ہی میں سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، نیب کے جج صاحب نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا. مستعفی آج کل جج صاحبان کیوں ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک پرٹیکولر، اگر آپ نام تو نہیں کسی کا لینا، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں جو چھوڑ گئے ہیں یا ریٹائرڈ ہو گئے ہیں یا ان سروس ہیں.
یا اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کہتے ہیں کسی کے خلاف اگر کوئی بھی انکوائری یا کوئی آتی ہے کمپلینٹ تو اس کو تھریشولڈ ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے آیا اس کے کتنا وزن ہے، اگر تو وہ ٹھیک ہے تو بالکل اس میں جو ایز پر لا اس پہ جو ڈیسیژن ہے کرنا چاہیے. لیکن یہ جو پینڈنسی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں اپلیکیشن آتی ہیں اس کو دیکھتے کوئی نہیں، پڑی رہتی ہیں 5-5 سال یا 2-2 سال، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فوری طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل کو میرے حساب سے تو پہلے جتنی پینڈنسی پچھلی ہے اس کو ان آئدر میں ان اکارڈنگ لاز کو ڈیسائیڈ کریں، آگے چلیں. اگر اس میں سوری ایک بات اگر اس میں دیکھتے ہیں کہ کسی نے صرف میلف آئی ڈی کی بنا پہ یا کسی جج پہ اس کے ساتھ اگر کوئی اس کی عداوت ہے یا کچھ اس طرح کی بات تو ہیوی پلنٹی ڈالنی چاہیے. اگر وہ جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے کمپلینٹ یا انویسٹیگیشن جو بھی وہ ادھر اگر بھیجتے ہیں کمپلینٹ ہی ہوتی ہے، شکایت ہی ہوتی ہے، اس پہ ہیوی پلنٹی ڈالنی چاہیے تاکہ اس طرح کے نا جھوٹی اور فریولیس لٹیگیشن یا اپلیکیشن بند ہونی چاہیے. سر ماضی اور آج کی عدالتوں کے ججمنٹ سمیت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فرق محسوس کرتے ہیں ماضی کے ججمنٹ اور آج کے؟ اب دیکھیں وہ ججز بھی ماشاءاللہ دیکھیں آج کل جن کے نام ہیں جی کارنیلیس دیکھ لیں یا باقی دیکھ لیں جتنے نام ہیں ایسے نہیں نام، کچھ نہ کچھ ان کی ججمنٹ بولتی آج بھی کتابوں کے اندر زندہ ہے. جی اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو موجودہ ججز ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے وہ بالکل نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ بھی اپنا کام بڑی ایمانداری سے کر رہے ہیں، اور خاص طور کے میں سی جے پی صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کے چینل کے تصور سے کہ انہوں نے کافی اچھا سیٹ اپ لیا ہے اور ڈسپوزل کی اور کیسز کی بڑی تیزی سے فکسیشن کر رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ یہ اسی طرح چلے اور آنے والے دنوں میں بھی ذرا بہتر ہو. لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، میرا تو ایک ہی ہے ان آئدر وے. ججز کا اپنا کوئی کیس نہیں ہوتا، پارٹیز کے کیس ہوتے ہیں. وکیلوں کے جو ہوتے ہیں پٹیشنر سائڈ سے ہوں یا ریسپونڈنٹ سائڈ سے ہوں وہ ایک الگ بات ہے. نہ وکلا ہارتے ہیں کیس، کلائنٹ کے کیس ہوتے ہیں، ان کا کیس کا جو بھی میرٹ میں فیصلہ کورٹس کرتی ہیں وہ کرتی رہیں گی انشاءاللہ. اسی میں ہماری سب کی سر کچھ شہادتیں موصول ہوئی ہیں کہ وکلا برادری کا کردار اپنے کلائنٹ کے ساتھ سیاستدانوں کی طرح سبز باغ دکھا کر بھاگے یہ رقم وصول کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کلائنٹ ان کے مسائل حل کرنے میں پیش رہتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک یہ ہر جگہ 5 انگلی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں آگے اٹھا کے دیکھ لیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی، برے تو نہیں کہوں گا مطلب کہ اس کو ان دا سینس دیکھیں کہ وہ ہوتے ہیں. باقی رہ گئی یہ جو اس طرح کی ہے کچھ عناصر ہیں ہمارے ان کی تعداد بڑی ہی کم ہے. پروفیشنل وکیل جو ہے نا وہ اپنی پروفیشنل فیس لیتا ہے، کیس تیار کرتا ہے اور اس کو کورٹ کے سامنے کنڈکٹ کرتا ہے. باقی فیصلہ دینا تو دیکھیں وکیل جو ہے وکیل ہے، وہ جج نہیں ہے. جج جو ہے ججوں نے اپنا ججز کرنی ہے، وکلا نے اپنی ایڈوکیسی کرنی ہے. انہوں نے اپنے کیس آرگو کرنا ہے، اس کے بعد ختم ہے. پھر جج جانے ان کا کام جانے، ہمارا کام اسی حد تک ہے. باقی رہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر وہ میں ان کو ٹھیکہ سمجھ لے یا اس طرح کر کے فکس کر کے یا کرتے ہیں، میں بالکل اس کو غلط بات اس بات کو میں نہیں پسند کرتا اور کم از کم پروفیشنلی یہ نہیں ہونا چاہیے. سر جس وقت کلائنٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اپنا کیس لے کر تو کلائنٹ آپ کورٹ میں کیس دائر کرتے ہیں تو اس وقت گواہ جو ہے اپنی فیس بنانے کے لیے جھوٹی گواہی پیش کرتا ہے جی، تو اس موقع پر آپ کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو ٹرائل کورٹ کی باتیں آپ کر رہے ہیں. سول کورٹ میں کیسز ہوتے ہیں، جھوٹے گواہ بھی ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا وکیل کو ڈیفینیٹلی سیول سائڈ پہ جیسے میں کہہ رہا ہوں پتہ لگ جاتا ہے. دیکھیں یہ جو سیول کے کیسز ہوتے ہیں یہ پیپر جسٹس ہوتے ہیں کیونکہ یہ زبانی کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کیس دیکھا ہے، اس کو پڑھا ہے، تیار کیا ہے اور اس میں جو بھی ایویڈنس وغیرہ آپ بیسٹ ایفرٹس کر کے اپنے کلائنٹ کی وہ آپ کرتے ہیں. باقی تو ججز کا کام ہے کہ میری وہ آرگومنٹس یا میرے وہ جو شہادت ہے اس کو کتنا اس کو ویٹیج دیتے ہیں. اسی طرح رسپونڈنٹ یا پلینٹف دوسری طرف سے جو ڈیفینڈنٹ ہوتے ہیں سول کورٹ میں ٹرائل کورٹ کی بات ہو رہی ہے وہ اپنے ڈیفینس میں جو چیزیں دینا چاہتے ہیں. باقی کام تو جج کا ہوتا ہے. میں اس چیز کو مجھے تو نہیں آج تک کوئی ایسا کوئی جج نظر آیا ہے یا کسی نے ایسا کہا ہو کہ جناب یہ کیس ہے آپ کا میں اس طرح کا آج تک کبھی نہیں ہوا. الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا. اپنا پروفیشنلی اب ڈیوٹی انجام دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. سر